بار بار کہتا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر، وہ تو جواب نہیں ہے اس کا. تمام ذریت شیعہ اگر ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپ اس کا جواب ہمارا ایک فرض ہے. تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ شیعہ میں نے کہا میں اگر جواب نہ دوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. قیامت تک آپ پر یہ قرض ہے. ابھی تو ابھی میں جواب دیتا ہوں بھائی صاحب. جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ بالکل میرے پاس جواب ہے، بالکل میرے پاس جواب. تم پہلے جواب دے دو نا. اب جواب سن لو، جواب سن لو، میں جواب دے دیتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزائے خیر نہ دے. اللہ تعالی اگر تو قابل ہدایت ہے تو اللہ تیری ہدایت کرے، لیکن تو قابل ہدایت نہیں ہو. میں ہوں مومن واللہ العظیم. اگر آپ مسلمان ہیں، قالت الاعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آپ مشرک ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوب يا شيخ اسمع اشربوا في قلوبهم العجل. اشربوا في قلوبكم العجل. آپ ہم تو ہارون کے ماننے والے ہیں، آپ تو ہیں سامری کے ماننے والے ہیں. اب چپ کرو شیخ. آپ وہ مشرک ہیں جو کلمت توحید سے منکر ہے. آپ منکر ہو بھائی، آپ منکر ہو کہ اللہ کو فضول بنا دیا، انبیاء کو فضول فاسق بنا دیا. اور میں نے 100 مرتبہ سوال کیا ہے کہ بھائی تم اس آیت کا تم خود آیت لے کے آئے تھے نا، تجھے تیرے پاس تو جواب ہی نہیں ہے. اب سن لو، جواب سن لو شیعوں کا. اوئے ہوئے شیخ صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم شیخ صاحب، خیرت سے ہیں شیخ صاحب؟ مائکروفون اپنا کھول دیں شیخ صاحب. کس کے ساتھ بات کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اچھا، اب ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. جی آپ کے ساتھ. ہم ادھر کیوں، ہم ادھر معلوم نہیں ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ آپ معلوم ہو رہے ہیں، ادھر ہیں، آپ کا پکچر ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر بولیں، بسم اللہ کریں. قبلہ کل تو ہمارا اور آپ کا بات ہوا، لیکن اس کا کچھ مزہ نہیں ہوا ہے ہم کو. بالکل آپ نے سوال کا کبھی جواب ہی نہیں دیا. میں نے آپ سے 1000 دفعہ پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کا ٹیلی فون میں نے کتنا دفعہ جواب دیا، لیکن ہمارا آواز اس ویڈیو میں بھی نہیں آیا تھا کہ کیا وجہ تھا اس کا. آپ نے کہا آپ نبی علیہ السلام کو مانتا ہے کہ منکر نبی علیہ السلام کا. سوال یہ ہے کہ ابھی موت کے بعد دیکھیں، سوال یہ ہے بھائی صاحب، موت کے بعد کیا وہ نبی ہیں یا نبوت ان کی ختم ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آواز آپ کا کٹ. سوال یہ ہے کیا آپ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ. یہ ہر مسلمان موت کے بعد بھائی صاحب، موت کے بعد آپ اس کو نبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بالکل ہر مسلمان مانتا ہے نبی علیہ السلام. اچھی بات ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ صاحب معجزات ہیں، موت کے بعد نبی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد معجزہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ، میرا عقیدہ ہے کہ وہ موت کے بعد نبی ہیں. آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد معجزات خرق عادت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بالکل. آپ کو کیا بالکل نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. تصویر یہ کیوں جام ہے، کیا وجہ ہے اس کا؟ تصویر صحیح ہے آپ کی، صحیح ہے آپ کی تصویر، آپ کی بالکل صحیح ہے. تصویر جام کیوں ہے؟ جام نہیں ہے، صحیح ہے. ادھر میرے پاس تو صحیح ہے، یوٹیوب پہ صحیح ہے. اس طرح جام آتا ہے کیا؟ نہیں جام نہیں ہے علامہ صاحب، جام نہیں ہے. وہ آپ کے فون میں کچھ ہوگا. سب سے پہلے کل میں نے آپ کو اس کا جواب دیا، نہیں دیا. میں نے 100 مرتبہ آپ سے پوچھا، آپ چالاکی کر رہے تھے. آپ ابھی جواب نہیں دیا. میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے بعد معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو کل بھی جواب دیا، اب بھی ہمارا جواب سنو. پھر آپ کو جو ہم نے آپ کو جواب نہیں دیا، فریز ہو گیا جو ہے ہم اپنا دعویٰ ثابت کر دیں. میں نے کل آپ کو کہا وما کان، آیات کا معنی ہم اردو ہم کو اچھی طرح نہیں آتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ ہے، ہم آیات کا ترجمہ جو کرتا ہے آپ کو اردو اچھی طرح سمجھ میں، آیات کا معنی ہم اردو میں نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہمارے. کوئی بات نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ بات کرو پھر انشاءاللہ پتہ ہوتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو کہا نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُم. اس کا معنی كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهم، اگر ان کا آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے پشت کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ. آیت معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ بالکل مجھے تو آتا ہے. آپ سوال کا جواب دے دینا بھائی صاحب. سوال کا جواب کیا تھا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں صاحب معجزہ سمجھتے ہیں؟ بند ہوتا ہے آپ کا. اور بھائی اپنی زندگی میں موت سے پہلے وہ معجزہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟
شیخ صاحب جواب نہیں دے رہے۔ مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر آپ بات کرتا ہے کیا وجہ ہے آپ کا ہاتھ میں بات نہیں کرتا بھائی، میں خاموش ہوں، میں نے آپ سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے معجزہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ حیات میں مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو کہا اگر آپ سچا نبی ہے ہم کو ایک معجزہ لاؤ، آقا اگر اس طرح وہ ہے آپ کا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ کے اختیار میں معجزہ ہے آپ زمین کے اندر ایک سوراخ کو طلب کرو یا سلمًا فی السماء یا آسمان سے، فتأتیہم بآیہ، آپ ان لوگوں کو ایک معجزہ لاؤ۔ نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہے معجزہ نہیں، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا اللہ، یہ ہمارا دعویٰ ہے نبی علیہ السلام اللہ کے اذن سے بھائی، میں پوچھا سب چیز اللہ کے اذن سے ہے بھائی، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں بھائی صاحب، اللہ کے اذن سے وہ اپنے حیات میں معجزہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے اذن سے نبی علیہ السلام نے شق قمر، اللہ کے اذن سے نبی علیہ السلام، نبی آپ کا تصویر اور ہمارا تصویر ہم کو اس طرح دکھا رہے ہیں، آپ بھی آپ کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، مجھے نہیں معلوم، آپ سوال کا جواب دے دینا، ہمارا جو ہے آپ جو ہے نا اذیت کہتا ہے کہ نبی علیہ ہم السلام نہیں کی کہتے ہیں حیات بغیر اذن اللہ کے وہ کچھ کر سکتے ہیں، اذن اللہ کے ساتھ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے وہ معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بل انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہا فتکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں اب اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں ابرص کو جو لیپریسی کا مرض ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، جو لنگڑا ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، اپاہج ہے اس کو شفا دے دیتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ۔ او بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ معجزہ کر سکتے تھے حیات میں، نہیں کر سکتے تھے؟ باذن اللہ کر سکتے تھے۔ اچھا اب سوال یہ ہے، اب ممات میں باذن اللہ معجزات کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہاں اب ممات کا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب میں ممات کا پوچھ رہا ہوں علامہ صاحب۔ سے ثابت ہے قرآن میں موت کے بعد کسی نبی سے کسی ولی سے آپ کا جو دعویٰ ہے کہ موت کے بعد بھی وہ اسی معجزے کی وجہ سے وہ متصرفین ہے، اس معجزہ آپ پہلے اپنا عقیدہ تو بتائیں نا علامہ صاحب، ہمیں سمجھ نہیں آئی، سمجھ آپ کا جواب آپ نے دیا ہی نہیں نا، سوال سن لیں، موت کے بعد وہ معجزہ کر سکتے ہیں باذن اللہ یا نہیں کر سکتے؟ موت کے بعد کسی نبی سے ثابت نہیں ہے، قرآن کے ایک سے آیات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ثابت نقل نہیں، الگ بات ہے، نقل نہیں الگ بات ہے بھائی، وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ سکتا ہے نہیں کر سکتا، دلیل دے دو کہ زندگی میں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکتا، وہ دلیل۔ انکان زندگی میں بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ انکان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان فتأتیہم بآیۃ، اگر آپ کی طاقت میں ہے ان کو معجزہ لاؤ، اگر آپ کا کام نہیں ہے تم بشیر اور نذیر ہو، آپ اپنا کام سے کام رکھو، یہ آپ کا جواب ہے بھائی جان، ایسا کرو جی۔ آپ کا جواب میں نے دے دیا، کل 3 باتیں آپ کا جواب دیکھیں آپ نے جواب نہیں دیا بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہتا ہے کہ وہ باذن اللہ معجزہ کر سکتا ہے، پھر کہتا ہے باذن اللہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک بات کرو، وہ باذن اللہ معجزہ حیات میں اگر کر سکتا ہے تو پھر بعد میں یہ نہیں بولا کہ وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز باذن اللہ ہے، وہ اللہ کے رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور بغیر اذن اللہ کے ایک مچھر بھی پر نہیں مار سکتا، آپ کو پتہ ہے بغیر مچھر بھی پر مارتا ہے، پرواز کرتا ہے، باذن اللہ پرواز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باذن اللہ کا شرط وہ تو بدیہیات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ حیات میں معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بالکل اللہ کے اذن سے، تو پھر نہیں، پھر اس سے آپ پیچھے نہ پڑ جائیں، سورہ انعام والی آیت نہ پڑھیں کہ بھائی وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس سے آپ جو ہے اپنی بات سے نہ پھریں کہ وہ نہیں کر سکتا، اب یہ حیات میں کر سکتے ہیں، بھائی صاحب بات سن لیں، حیات میں اگر کر سکتا ہے موت میں نہیں کر سکتا، اس کی دلیل مجھے بتائیں۔ دیکھو بھائی جان، آپ اور ہمارا جس چیز میں اختلاف ہے، آپ اپنا ٹائم میں اس کو ثابت کرو، قرآنی آیات سے دلائل پڑھو، ہم جس چیز کا مدعی ہے، جس چیز کا ہم مثبت ہے، ہمارا ذمہ کے اوپر اس کو ثابت کرنا ہے۔ بھائی صاحب آپ اس کو ثابت کرو نا، ابھی آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد
اس کا معجزہ وغیرہ سب ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں کر سکتا, بے فائدہ. تو یہ اس کی دلیل کیا, اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل ہم دیتا ہے, اگر آپ ہمارا جواب دے دے پھر اس کے بعد ہم دلائل پہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دلیل کس بات کی؟ چالاکی نہیں کرو, میں چالاکی نہیں کر رہا. آپ چالاکی کرتا ہے, تو آپ سوال کرو نا, سوال کرو پھر پتہ چلے گا چالاکی کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. سوال کرو پہلے. عقیدہ ہے کہ یہ معجزہ نبیوں اور ولیوں سے اللہ نے اس کے ملک میں ملک میں اضافہ کیا. یہ میرے جملے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ملک میں اضافہ کیا. ملک میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے؟ سب کچھ باذن اللہ ہے, سب کچھ باذن اللہ. دنیا میں ہر چیز باذن اللہ ہے. میں سانس لیتا ہوں باذن اللہ ہے, میرا دل کی دھڑکن ہے باذن اللہ ہے, مچھر پر مارتے ہیں وہ بھی باذن اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں وہ بھی باذن اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں, یہ بھی اللہ کے, سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا خرق عادی اشیاء میں سے ہے یا امور عادیہ میں سے نبی کا معجزہ و کرامت. بھائی صاحب ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں, اگر میں اس کا جواب دے دوں پھر آپ جواب دیں گے میرے سوال کا؟ آپ نے یہی کہا تھا نا, آپ نے ابھی آپ دیکھیں شیخ صاحب آپ کا جو موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد معجزہ نہیں کر سکتے, معجزات اللہ نے ان سے چھین لیے, جب تک زندہ تھے وہ کر سکتے تھے, مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکتے. آپ کا یہ موقف ہے باذن اللہ, سب باذن اللہ. آپ کا دعویٰ ہے, اب میرا دعویٰ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں بھائی, میرا دعویٰ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ جو سوال, اجازت دیں شیخ صاحب, ابھی آپ نے ایک سوال کیا ہے اور سوال کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر میرے سوال کا جواب دے دو تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں نے ایک سوال کا جواب تو دے دیا آپ کو. 3 مزید سوالوں کا جواب دوں پھر آپ اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, 4 سوال ہو جائیں گے نا, کیونکہ ابھی ایک سوال آپ نے کیا, یہ تو 4 سوال بن جائیں گے. وہ بولیں وہ 3 سوال کیا؟ آپ ہمارا سوال کا جواب دے دو. آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی کے اختیار ملک میں معجزہ و کرامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی مشیت. دیکھیں یہ سوال نمبر 1 ہو گیا, ٹھیک ہے نا, سوال نمبر 1 ہو گیا, پھر سوال نمبر 2, نمبر 3, اس کے بعد آپ نے میرے سوال کا جواب دینا. ابھی سن لو میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشیت ہے اس طرح نہیں ہے وہ کہ وہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے, وہ کچھ اور چیز چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کرتے ہیں, یہ جو قرآن کی میں نے آیت پہ پڑھی ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں ہے کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کی عصمت کا یہ درجہ ہے, ان کی عصمت کی یہ نہایت ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں, کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں کرتے جب تک کہ اس کی مشیت الہی, اللہ بھی اس کو نہ چاہے, مشیت الہی بھی اس سے متعلق نہ ہو. تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ کس کا فعل ہے, اعجاز کس کا فعل ہے, ٹھیک ہے نا, اعجاز اللہ کا فعل ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے؟ اعجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, اللہ کی طاقت سے, اللہ کی اذن سے اور اللہ کی رضا سے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دعوت کے ساتھ, اور ایک دعوت جو ہے خالد دعوت, جاویدانہ دعوت, قیامت تک یہ دعوت ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا بڑا دلیل, اتنا بڑا ادعا کر کے آئے کہ ایک رب ہے, اس پورے کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے, اور اس خالق کا محبوب میں ہوں, دوسرے نہیں ہیں. اس خالق کا میسنجر, اس خالق کا پیغام لینے والا میں ہوں, دوسرے نہیں, اور میں سچا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ میری تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے چیزیں دی ہیں کہ میں ان کے بدولت کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ. سن لو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو یہ کرامت دی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے دعوے کے اس بات کے لیے, جب وہ اللہ کی مشیت بھی ہو, اللہ کی رضا بھی ہو, اس طرح نہیں ہے کہ جب صبح شام جب بھی کوئی چاہے وہ معجزہ کرتے پڑے, کوئی بیوقوف ایسے مذاق اڑانے کے سنو. لیکن اگر ضرورت ہو وہ مصلحت سمجھے اور سمجھیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے تو وہاں پہ وہ معجزہ بالکل کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ دیا. حیات میں موت کے بعد یہ آپ کا پہلا سوال تھا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا پہلا. اب دوسرا سوال ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ایک سوال ہے, اس کے بعد آپ میں نے سوال جواب دینا. دوسرا نمبر 2 ہے کوشچن آپ کا, نمبر 2 ہے نا, نمبر 2 موت کے بعد. جی موت کے بعد نبی کا دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معجزے کرتے ہیں یہ ان کے مقامات میں سے, یہ ان کے شؤون میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات دیے ہیں.
کہ وہ مریض کو شفا دینا چاہیں شفا دے دیں, وہ پتھر کو ہاتھ لگائیں پتھر سونا بن جائے, ٹھیک ہے نا, پہاڑی کی طرف اشارہ کریں پہاڑی سے ناکا نکل جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر بہت سارے معجزات ہیں. ایک حدیث ہے, کتاب ہے ہمارے کتابوں میں, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے. سن لو بھائی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات ایک حدیث میں. آپ کے کتب میں تو ان کے معجزات ذکر ہی نہیں ہے, آپ کے کتب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں ہیں. جتنے انبیاء کے معجزات تھے, بس عصائے موسیٰ وغیرہ, یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور اس سے زیادہ بھی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مقامات ہیں مرنے کی وجہ سے, دنیا میں جانے کی وجہ سے, یہ ان سے نہیں چھینے گئے کہ اللہ نے چھین لیا. یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیوطی صاحب کی ایک کتاب ہے انباء الاصفیاء فی حیات. سن لو بھائی, چپ کرو. تم نے سوال کیا نا, سوال کا جواب سن لو. شیخ صاحب سوال کا جواب سن لو. نہیں ہو گیا نہیں ہوا. انباء الاصفیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تالیف عبد الرحمن السیوطی. چپ کرو. چپ کریں بھائی صاحب. اور شاہی بھائی صاحب چپ کرو. شیخ صاحب چپ کرو. سیوطی صاحب اس کتاب میں فرماتے ہیں, فأقول حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری هو وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من الادلة في ذلك وتواترت به الاخبار. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں. کون کہتا ہے پیغمبر مرے؟ پیغمبر زندہ ہیں اپنے قبر میں, سائر انبیاء بھی زندہ ہیں. ہم اس کو علم قطعی سے جانتے ہیں. کیوں؟ اور چپ کرو. تواترت به الاخبار, یہ اخبار میں حدیث میں متواتر ہے. یہ بات, یہ حدیث متواتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں چھینی گئی. وہ چاہیں تو ابھی بھی معجزہ کر سکتے ہیں. آپ بحث کو گڑبڑ کرتا ہے, بحث کو خراب نہیں کر, بحث کو. اچھا 2 سوال ہو گئے, اب بلکہ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال, لاسٹ کوشچن, آخری سوال ہے آپ کا. میں نے ایک سوال کیا, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. بھائی اب دیکھو بھائی, میں نے جواب جو مجھے آتا تھا میں نے جواب دیا نا. وہ تو آپ تو نہیں کر سکے, جواب نہیں دیا. میں کیا کر رہا تھا. آپ 3 سوال ہو گئے, اب چوتھا سوال آخری سوال ہے. سوال میں نے آپ سے 3 سوال پوچھا ہے, تینوں میں سے ایک کا جواب کے کوشش کیا, لیکن وہ ہمارا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب میں نے جو جواب دیا نا ایمانداری سے, جو مجھے آتا ہے میں نے جواب دے دیا اپنے عقیدے کے مطابق, ٹھیک ہے نا. آپ کہتا ہے جواب غلط ہے, وہ الگ بات ہے. وہ تو میں قیامت تک میں جتنے جواب دوں گا وہ تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ جواب آپ کی صحیح ہے. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کہتے ہیں نا کہ 3 سوال ہو گئے, 3 سوال اس کے ہو گئے. اب میری باری ہے, اب میرے سوال کا جواب دے دو. بس سوال کا جواب نہیں دیا. نہیں دے سکتا ہے آپ. مولوی بے ایمان, میں نے کہا تھا یہ آدمی ہے بے ایمان, یہ چور آدمی ہے, کہتا ہے جواب نہیں دیا. بھائی او بھائی, میں وہ جواب دے دوں جو آپ کو پسند آئے. میں تو جواب وہی دوں گا جو مجھے آتا ہے بھائی, جو میرا عقیدہ, جو میرا مسلک ہے. میں وہ جواب تو نہیں دوں گا جو آپ کو پسند ہو, وہ آبی والا جواب. ٹھیک ہے نا. آپ نے سب کے سامنے وعدہ کیا شیخ صاحب 3 سوال کرو, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ جو ہے مکر گیا, کہتا ہے جواب نہیں دیا. آپ اس بات کو آج آپ نے ثابت کیا کہ آپ شیخین کے ماننے والے ہیں. شیخین نے بیعت رضوان کیا تھا نا, فوراً بیعت توڑ دی, بھاگ گئے خیبر سے. سوال کا جواب, دوسرا موضوع کو چھوڑو, آپ کا کفر ہم اس موضوع پہ ثابت کرتا ہے. چلے نہیں, کفر سے پہلے تم میرے سوال کا جواب دینا نا. کافر تو آپ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب معجزہ نہیں مانتے. جواب دے دو, سوال کرو. اچھا سوال یہ ہے حضور, دیکھیں آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں باذن اللہ کی مشیت سے معجزہ کر سکتے تھے, یہ آپ نے اقرار کر لیا. پھر آپ نے کہا کہ وہ موت کے بعد, ممات کے بعد, جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اب معجزہ نہیں کر سکتے. اب ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں, یہ کس آیت میں لکھی ہے, کس حدیث میں لکھی ہے کہ وہ معجزہ نہیں کر سکتے. دیکھو, عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر آپ کے پاس کوئی روایت ہے موت کے بعد ان سے معجزہ صادر ہوئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ بھائی اگر میں نے امریکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو مثلا تہجد پڑھتا ہو, میں نے نہیں دیکھا فرض کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امریکہ میں کوئی متعجد آدمی نہیں ہے. عدم نقل اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ نہیں کر سکتے, چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, معجزہ کر ہی نہیں سکتے. تو اب ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں شیخ صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا موقف یہ کہ وہ معجزہ نہیں کر سکتے, کرامت ان سے صادر نہیں ہو سکتا. یہ کس آیت میں لکھی ہے, کس حدیث میں لکھا ہے, دلیل کیا ہے اس کے؟ بسم اللہ. ہم نے آپ کو کہا کہ زندگی میں نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا, کے بعد آپ مثبت ہے
آپ کا جو دعویٰ ہے کہ موت کے بعد نبی اور ولی کرامت اور معجزہ نبی شیخ صاحب، اور ولی کی شیخ صاحب، ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں. سوال یہ آپ کا ابرئ دعویٰ الاکمہ ہے. والابرص. یہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں کر سکتا ہے. شیخ صاحب اب آپ نے کہا زندگی میں بھی نہیں کر سکتا، پھر بات سے پھر گئے. مجھے ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، اختیار سے نہیں کر سکتا مجھے ہے. ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، مجھے ایک بات، میں سب سے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کرامت ملکی چیز ملکیت میں مانتا ہے. ہم کرامت ملکیت میں نہیں مانتا ہے کسی کو. دیکھیں بھائی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو قرآن مجید کا فرمان ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ تو میں نے تو نہیں بنایا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں ابرص کو شفا دیتا ہوں. ابرص احیی الموتى باذن اللہ. اکمہ کو، جو اپاہج ہے اس کو شفا دیتا ہوں، جو اندھا ہے اس کو شفا دے دیتا ہوں، اور مردے کو بھی باذن اللہ میں زندہ کر لیتا ہوں. یہ جو ابرئو ہے، ابرئو، اس کا فاعل کون ہے؟ ابرئو جو ہے، یہ صیغہ متکلم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میں کرتا ہوں، یہ میرا فعل ہے. باذن اللہ کے اذن سے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں شفا دے دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں اندھے کو شفا دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یہ جو کام ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا. آپ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کر سکتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، ان کا فعل نہیں ہے. بھائی جان، اللہ کے اذن اگر ہو جائے یہ الگ بات ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی ہر ولی کے اختیار میں ہے، ہر وقت وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ علی اغثنی، علی رضی اللہ عنہ اس کو شفا دیتا ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اختیار میں تھا یا نہیں تھا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اختیار میں تھا. ابرئو کا اختیار میں نہیں تھا. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. یہ فاعل موجب تھے یا فاعل مختار تھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام؟ فاعل موجب فاعل مختار سمجھتے ہو لوگوں؟ فاعل موجب بولتے ہیں روباٹ کو. ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. فاعل موجب بولتے ہیں کس کو؟ روباٹ کو. روباٹ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. روباٹ وہ کام کرتا ہے جو اس کو پروگرام کرتا ہے. مثلا یہ میں قلم، یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، یہ پین میں اس کو گرا دیتا ہوں، اس پین کا کوئی ارادہ نہیں، یہ نیچے گر گیا بھائی، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے فاعل مختار، ایک اپنے اختیار سے کوئی کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو روباٹ نہیں بنایا کہ ایسے بغیر اختیار کے نماز پڑھنا. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزے کرتے تھے، یہ فاعل مختار تھے، یعنی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس سے وہ کرتے تھے، اعجاز کرتے تھے. یہ اس طرح تھے یا روباٹ تھے؟ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے بھائی، ارادہ ہے ہی نہیں ان کا. جیسے اس پین کا ارادہ نہیں ہے نا، پین کے نیچے گر جاتا ہے، اس طرح ہے. آپ مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فاعل مختار تھے یا فاعل موجب تھے؟ سنو، آپ کا جو دلیل ہے آیات کا ایک مقصد، آپ کا جو جاہلانہ استدلال ہے وہ غلط ہے. آپ کا استدلال اس ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے اذن سے آدمی کو موت دیتا ہے، یعنی اللہ، آپ کا عقیدہ ہے کہ عزیر السلام ہر سیکنڈ ہر منٹ میں عزیر اس کو قتل کرو، بس عزیر کا اختیار میں ہے، بس کوئی اللہ کے اذن کی ضرورت دوسرے طرف نہیں ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر نبی ہر ولی، تمام انبیاء، تمام صلحاء موت کے بعد لوگوں کو اس کے ساتھ نصرت کر سکتا ہے. ابھی تو دنیا میں آ گیا نا، موت کے بعد ختم ہو گیا، ابھی دنیا کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب. آپ کو چیلنج کے ساتھ تو تمام شیعہ ذریت کو ہم چیلنج کے ساتھ یہ چیلنج دیتا ہے. ہم آپ کو ایک آیات بتاتا ہے، آپ تمام حیات میں اللہ یاری صاحب. بھائی صاحب پہلے سوال کا جواب دے دو نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے اختیار سے معجزہ کرتے تھے یا وہ روباٹ تھے؟ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کیا وہ روباٹ تھے یا اپنے اختیار سے اشارہ کیا ہے اور ارادہ کیا ہے کہ قمر پھٹ جائے؟ اشارہ کس کا کام تھا؟ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کے آرڈر پر؟ اللہ کے آرڈر پر، اللہ کے حکم پر. اللہ کے آرڈر. اور شق قمر کس کا کام تھا؟ نبی کا یا اللہ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی تھی کہ ان کے اشارے سے چاند پھٹ جائے. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا جھوٹا معنی. عیسیٰ ابن اللہ کے حکم سے آپ بتاؤ نا، اللہ کے حکم سے تو سب کچھ ہوا نا. اللہ، آپ مجھے بتا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو مردے کو زندہ کرتے تھے، اندھے کو شفا دیتے تھے، ہاں شفا دیتے تھے، تو وہ ان کا کام تھا؟ ان کا کام نہیں تھا. ان کا اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے اذن سے اللہ نے ان کو جو طاقت دی وہ اس مردے کو زندہ کرتے تھے. بھائی جان، آپ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے. ابھی آپ ایسا کرو،
وقت مقرر کرو کتنا ٹائم نہیں آپ کا فائدہ ہی نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا میرے 3 سوال کا جواب دے دو. 3 سوال کا جواب, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا نا. میں نے آپ سے سوال کیا, آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ ایک دفعہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں معجزہ اپنے اختیار سے کرتے تھے اللہ کے اذن سے, پھر کہتے ہو نہیں کرتے نا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ ممات کے بعد کی کیا حالت ہے, پھر کہتے ہیں زندگی میں بھی نہیں کرتے تھے. پھر وہ سر تو نہیں ہوتے نا, ایک بات کرو نا. آپ تو زندگی میں بھی منکر ہوتے, زندگی میں بھی وہ معجزات نہیں کرتے تھے, وہ صرف اللہ کرتا تھا. معجزہ اللہ کا کام تھا, وہ نبی کا نہیں کرتا. ہاں اختیار اللہ کا ہے, آرڈر اللہ کا ہے. ایسا بھائی سب کچھ اللہ کے آرڈر سے ہوتا ہے. آپ ایسا کرو, ایسا نہ لہری صاحب 10 منٹ. خلق اعمال میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ خلق اعمال کس کا کام ہے؟ دوسرے طرف چھوڑو, دوسرے طرف خلق چھوڑو. آپ تو آپ کا عقیدہ یہ ہے نا کہ زنا بھی اللہ کراتا ہے نا. آپ کا تو عقیدہ یہ لواط بھی جو ہوتا ہے, شراب بھی ہوتا ہے, وہ اللہ کا کام ہے. آپ کا تو خلق اعمال میں آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ سب اعمال جو اللہ کے کام ہے. کوئی شراب پیتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی لواط کرتا ہے, وہ اللہ کراتا ہے. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے. ان اللہ لا یامر بالفحشاء. یہ آپ بعض کو خلق اعمال کون کرتا ہے؟ موضوع کا بدلنے کی خالق کوشش اعمال نہیں کون کرو. ہے؟ بشر آپ اپنے خالق اعمال کون ہے؟ بدلنے کی کوشش نہیں کرو. ٹھیک ہے نا. آپ کا دعوی علی دو بھائی آپ کے عقیدے میں چلیں نا, آپ کے عقیدے میں چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کیا, ابو سفیان نے بھی کچھ نہیں کیا, فرعون نے بھی, یہ سب اللہ نے کیا. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے. تو پھر گفتگو ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی, جب اللہ خود ہی زنا کراتا ہے, خود ہی زنا کراتا ہے, خود ہی لواط کراتا ہے, خود ہی شراب پلاتا ہے, خود ہی کافر سے کفر نکلواتا ہے, مومن کو خود ہی اسے ایمان نکلواتا ہے, وہ مومن سے نماز پڑھواتا ہے, اس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا کسی کا. ہاں تو پھر تو معجزہ وغیرہ سب ختم ہے نا, پھر تو سب چیز اللہ کا ہے. وہ ختم نہیں کرو, اتنا آسان نہیں ہے بھائی جان. آپ کفری ہے, آپ ثابت, آپ کا شیخ صاحب ہم اور آپ ایک ایسے جگہ میں پہنچے نا, ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے, سالس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سالس چھوڑو, نہیں اس طرح فائدہ ہی نہیں ہے بھائی, فائدہ ہی نہیں اس طرح گفتگو کا نا, گفتگو کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, جب سوال ہم نے کر لیا, پھر اس سوال کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا بھائی, ٹھیک ہے نا. اور پھر اپنے بار اپنے کیے ہوئے بات سے پھر جاتے ہو. ایک دفعہ کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں با اختیار معجزہ کرتے تھے, پھر کہتے نہیں کرتے. ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اس کو آپ کو بتاتا ہے, آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس کو ثابت کراتا ہے. قاری صاحب سالس لے کے آئے, سالس چھوڑ. اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهيدين. اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر آپ کو آپ کے حیات میں طرف سے آپ کو رسول ہم نے بھیجا, لتؤمنن به, آپ اس پر ایمان لاتے, ولتنصرنه, آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے. جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ مسلمان تھے, 313 صحابہ مسلمان تھے. آپ کا عقیدہ ہے 1,24,000 زیادہ اور پیش کم اور پیش نبیوں نے بھی غزہ کیا. آپ کا یہ عقیدہ ہے, یہ وہ آپ کی حماقت ہے, وہ آپ کی حماقت ہے. یہ اس کے متعلق آپ کا آپ بتاؤ نا, جو ہم نے نہیں کہا کہ انبیاء غزوہ بدر میں تھے, تو آپ جھوٹ بنا رہے ہیں. آپ بتانا, آپ نے یہ جو انبیاء علیہ السلام نے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور ان کی نصرت کرو, تو یہ کب ہوگی؟ پر دلیل کہ کوئی نبی کوئی ولی موت کے بعد نہ نبی کا مدد کر سکتا ہے نہ ولی کا مدد کر سکتا ہے کسی کا. اگر آپ کا یہ عقیدہ سچا ہے, آپ نے تمام کہاں لکھا ہے تکلیف کہ کوئی نبی کوئی موت کے بعد نہیں کر سکتا مدد؟ بتاؤ نا بھائی, جواب کی طرف آ گئے, نہیں کر سکتا. کہاں لکھا ہے؟ ادھر اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا, اللہ نے اس سے عہد لیا کہ لتؤمنن به, آپ اس پر خامخواہ ایمان لاتے ہو, ولتنصرنه, اس کو مدد کرنا فرض ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کس غزہ میں ایک نبی نے قوم کیا؟ آپ بتا دو, ثابت کرو. جو تو انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا, میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے بھائی صاحب, ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی نصرت نہیں کر سکتا ہے. دعویٰ باطل ہو گیا کہ نبی ولی پھر فقیر
کومک کر سکتا ہے. فثبت هذا الدعوہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا. تو آپ شیخ صاحب دیکھیں آپ کا دعویٰ سب بالکل ثابت نہیں ہوا, وہ آپ کی سوء فہم ہے, آپ کی توہم ہے. سن لو شیخ صاحب, وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة. شیخ صاحب یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 81 والی آیت, ٹھیک ہے نا, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لے لیا, دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری, تم نے کیا اقرار کیا کس بات کا, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اس پہ آپ ایمان لائیں گے اور اس کی آپ نصرت کریں گے. اللہ نے وعدہ لیا, اور انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اقررنا, ہم نے وعدہ دے دیا, تو اب واجب ہے انبیاء پہ, واجب ہے کہ ایمان بھی لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نصرت بھی کریں. تو یہ انبیاء علیہ السلام نے اس بات میں سوال یہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہوا اس پہ عمل کیا انہوں نے, عمل نہیں کیا, یا عمل کریں گے آئندہ میں, یا جھوٹا انہوں نے وعدہ دیا. اللہ نے ابس کوئی آپ کا عقیدہ برباد اور تباہ اور برباد ہو گیا. یہ وہ سوال ہے جو میں نے تمام شیعہ ذریت کو اس سوال کو رکھا, کوئی شیعہ کے پاس اس کا جواب نہیں. بالکل اس کا جواب بہت ہے, میں آپ کو ایسا جواب دوں گا نا, اس کا ایک ایسا جواب دوں گا کہ آپ کی آپ کا منہ کھلا رہ جائے گا حیرت سے. اب آپ سن لو, آپ پہلا اپنا جواب دے دو شیخ صاحب, آپ اپنا پہلا جواب دے دو کہ یہ انبیاء علیہ السلام نے جو وعدہ دیا اس دنیا میں آنے سے پہلے, اس کو پتہ نہیں, اس آیت پر انگلی رکھو نیچے, ایک لائن نیچے, آپ مجھے بتاؤ کہ انبیاء علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو اس وعدے پہ عمل نہ کریں وہ فاسق ہیں, ٹھیک ہے نا. انبیاء علیہ السلام فاسق ہیں, وہ بھی حیات ہے. آپ کا تو یہی عقیدہ ہے کہ شیخ صاحب ایک منٹ میں آپ کا موقف سمجھنا چاہتا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا فرماتے ہیں, انبیاء علیہ السلام نے نصرت کیا یا نصرت نہیں کیا؟ اگر نصرت نہیں کیا ہے تو پھر وہ تو فاسق بن گئے, کیونکہ جو وعدہ کیا تو اس پہ عمل نہیں کیا. اللہ نے کہا جو اس وعدے پہ عمل نہیں کرے گا وہ تو فاسق ہوگا. آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل ہمارا یہ موقف ہے, آپ کا جو موقف ہے, آپ کا یہ موقف ہے کہ انبیاء ابھی بھی, انبیاء اولیاء حیات دنیاوی میں حیات ہے. انبیاء اللہ لا يموتون, اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الدنیا الى دار البقاء ینصرون اولیاءهم ویدمرون. آپ کا یہی کفر عقیدہ اگر سچ بھائی آپ ہے, اپنا عقیدہ بتائیں نا, میرا عقیدہ باطل, میرا عقیدہ کفر, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ اپنے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے نا بھائی, میں تو جواب دوں گا. آپ کے بس کی بات نہیں ہے جواب دینا. اگر اور میرے بس کی بات ہے, میں جواب دوں گا, میرا وعدہ میں جواب دوں گا. پھر لوگ کہیں گے کہ میں نے جواب صحیح دیا غلط دیا, آپ جواب دے دو نا. کوئی نبی موت کے بعد, کوئی ولی موت کے بعد کسی کا بھی ذرہ برابر کومک نہیں کر سکتا ہے. اگر سچے اس کا تصرف ثابت ہے یا اس کا کرامت. شیخ صاحب سوال یہ ہے, شیخ صاحب مان لیا کہ مدد نہیں کر سکتے, آپ جواب دے دو نا. شیخ صاحب اپنے ادعا کو آپ کیوں تکرار کر رہے ہو, ہم ہمارے سوال کا جواب دے دو. سوال سن لو پہلے شیخ پہلے سوال کا سن لو, سوال کو سن لو. میں جواب دوں گا, اللہ کی قسم جواب دوں گا. اگر میں نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب, اگر میں نے جواب نہیں دیا اس آیت کا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے, ٹھیک ہے نا. جواب دے دوں گا. پہلے آپ نے اس آیت کو ذکر کیا نا, پہلے میں آپ کو جواب سننا چاہتا ہوں. نہیں سوال آپ سے سوال کریں گے نا. اب شیخ صاحب سن لو, اگر میں نے جواب نہیں دیا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اب آپ سے سوال ہے شیخ صاحب آپ میرے صبر کا امتحان نہ لینا, صبر کا امتحان, اور میرے ناظرین کے صبر کا امتحان نہ لیں, اداکاری بند کریں. اللہ نے وعدہ لیا ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پہ ایمان لانا ہے انہوں نے, اور ان کی نصرت کرنا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے وعدہ لیا, اور انبیاء علیہ السلام نے کام وعدہ کرتے ہیں, اور وہ انبیاء سب دنیا سے چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے الا حضرت خضر علیہ السلام. اللہ نے اس کے بعد کہا اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, جو اس وعدے سے پھر جائے وہ فاسق ہے. تو اب انبیاء علیہ السلام پہ واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نصرت کریں, ٹھیک ہے نا. جب نبی دنیا میں آ جائیں, جو وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان پہ واجب ہے کہ وہ نصرت کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا, اب سن لیں, انبیاء علیہ السلام نے اس آیت پہ کیسے عمل کیا؟ عمل نہیں کیا انہوں نے, سب فاسق بن گئے.
اب جواب دے دو. جواب دے دو نا آپ سے سوال ہے نا. آپ کا جواب یہ ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو دیا. ہم نے کہا کہ کوئی نبی دنیا موت کے بعد دنیا کے حال سے ناواقف ہے. ہر تمام انبیاء جب اس کا اللہ نے اس سے وعدہ لیا اگر آپ زندہ تھے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، آپ بھی زندہ تھے. ثم جاءکم، آپ کی حیات میں جو آپ کا عقیدہ ہے شیعہ کی عقیدہ ہے انبیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الدنیا لتؤمنن، آپ اپنا حیات میں اس کو ایمان لاتا ہے اس پر اور اس کا کے ساتھ جہاد میں نصرت کرتا ہے. نصرت کرنا آپ پر فرض ہے. تمام نبیوں نے وعدہ کیا. پر جو موت آ گیا نبیوں پر وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا کے حال سے ناخبر ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ بتوں کا کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہ انبیاء کا نہیں کہہ رہا. دعا غافل، وہ انبیاء کا نہیں کہہ رہا. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے او بھائی صاحب اللہ نے اب دیکھ کے شیخ صاحب تو اللہ نے فضول وعدہ لیا نا. او بھائی صاحب اللہ نے ایک فضول وعدہ لیا. اور اب دیکھو بھائی اللہ، او بھائی صاحب اللہ نے ایک فضول وعدہ لیا نا کہ جو لوگ دنیا میں نہیں ہوں گے وہ دنیا سے بے خبر ہوں گے، نصرت بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. ان سے قسم لیا ہے، وعدہ لیا اور پھر قسم کہا ہے کہ جو اس وعدے پہ عمل نہیں کرے گا فاسق ہوگا. جب وہ اور انبیاء سب فاسق بھی ہو گئے کیونکہ وہ انہوں نے وعدہ کر لیا پر نصرت بھی نہیں کیا. اللہ بھی فضول کام کر رہا ہے، ابس کام کر رہا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر شیعہ کا یہ ہے کہ دعویٰ کہ نبی اور شیعہ کا جواب میں دے دوں گا نا بھائی، شیعہ کا جواب میں دے دوں گا نا شیخ صاحب. یہ اس کے آدمی کے ساتھ بات کرنا فائدہ ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا بھائی. اور بھائی آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میری بات؟ شیخ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کا او بھائی صاحب بات سن لو پہلے. آپ کہہ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لے لی کہ تم نے نصرت کرنی ہے، پھر وہ مر گئے انبیاء کوئی نصرت نہیں کر، نصرت کسی نے نہیں کیا بھائی. اگر آپ حیات تھے او بھائی موت کے بعد وعدہ تھا. او بھائی صاحب وہی موت کے، کیونکہ موت آ گئی، موت کے بعد ان کو دنیا کا پتہ بھی نہیں، نصرت بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے نصرت نہیں کی. تو اللہ نے بھی فضول وعدہ لیا، انبیاء نے بھی فضول وعدہ کیا اور بھی سب فاسق ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس وعدے پہ عمل ہی نہیں کیا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ بھی فضول، انبیاء بھی فضول اور انبیاء سب فاسق. یہ وہ آیت ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو شیعوں کو، شیعہ لوگوں کا تمام دنیا کا او بھائی شیعہ کافر ہو گئے، شیعہ کافر ہو گئے. آپ نے تو انبیاء اللہ کو بھی فضول بنا دیا، قرآن کو بھی فضول بنا دیا. اللہ ایسے فضول وعدے لیتا ہے نا، انبیاء بھی فضول وعدے کرتے ہیں پھر وہ فاسق بن جاتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہمارے یہ جواب ہم نے پھر جواب دیا آپ کو. اگر تم حیات تھے، نبی علیہ السلام آ گیا آپ کے پاس، آپ پر لازم اس کے یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس کو اس کے ساتھ نصرت کرنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی موت کے بعد دنیا کے حال سے ناخبر ہے. جیسا عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ تھے دنیا. او بھائی تم سوال کا جواب نہیں دے رہے بھائی، سوال کا جواب نہیں دے رہے نا بھائی. او بھائی تم کہہ رہے ہو دنیا سے بے خبر ہے، مان لیا بے خبر ہے نا، ہم فرض کرتے ہیں بے خبر ہیں اور مان لیا میں نے کہ وہ بے خبر ہے دنیا سے. سن لو بھائی سوال، دنیا سے بے خبر ہیں تو اللہ نے ایسا فضول وعدہ کیوں لے لیا جب وہ دنیا سے بے خبر ہے؟ نہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ تصدیق کر سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ نصرت کر سکتے ہیں. تو یہ فضول وعدہ کیوں لیا؟ اور انبیاء علیہ السلام نے فضول وعدہ کیوں کر ہی نہیں سکتے تو وعدہ کیوں دیا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا جو اس وعدے پہ عمل نہ کرے وہ فاسق ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور سب انبیاء کو فاسق بنا دی. اللہ بھی فضول نستجیب له، انبیاء بھی فضول، قرآن بھی فضول وعدے کی کہانی ہے. اور پھر انبیاء سب بھی فاسق بھی بن گئے. اس کا جواب دے دو نا بھائی. بار بار کہتا ہے شیعہ کافر، وہ تو جواب نہیں ہے اس کا. تمام ذریت شیعہ اگر ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپ اس کا جواب ہمارا ایک فرض ہے. تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ شیعہ میں نے کہا میں اگر جواب نہ دوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. قیامت تک آپ پر یہ قرض ہے. ابھی میں جواب دیتا ہوں. ساتھ بدر میں کیوں نصرت نہیں کیا؟ عرض یہی ہے جو نصرت نہیں کرتا وہ تو فاسق ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے بھائی صاحب؟ آپ کے پاس بالکل میرے پاس جواب ہے، بالکل میرے پاس جواب. تم پہلے جواب دے دو نا. سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا بھائی اس شخص کے موقف کے. اب جواب سن لو، میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کو جزائے خیر نہ دے، اللہ تعالی اگر تو قابل ہدایت ہے تو اللہ تیری ہدایت کرے، لیکن تو قابل ہدایت نہیں ہو.
میں ہوں مومن مسلمان الحمدللہ. واللہ العظیم آپ مسلمان ہیں. قالت الاعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آپ مشرک ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبك يا شيخ اسمع اشربوا في قلوبهم العجل. اشربوا في قلوبكم العجل. آپ ہیں، ہم تو ہارون کے ماننے والے ہیں، ہم تو ہیں سامری کے ماننے والے ہیں. اب چپ کرو شیخ. آپ وہ مشرک ہے جو کلمت توحید سے منکر ہے، لا الہ الا اللہ کے سے آپ منکر ہیں. آپ منکر ہو بھائی، آپ منکر ہو کہ اللہ کو فضول بنا دیا، انبیاء کو فضول فاسق بنا دیا. اور میں نے 100 مرتبہ سوال کیا ہے کہ بھائی تم اس آیت کا تم خود آیت لے کے آئے تھے نا، تجھے تیرے پاس جواب تو ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس تو جواب ہی نہیں ہے. اب سن لو جواب، سن لو شیعوں کا نا، شیعوں کا جواب. اب یہ شخص دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ کیا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو انبیاء علیہم السلام کوئی کچھ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد. اس بات پہ انہوں نے کوئی دلیل تو پیش نہیں کیا. قرآن نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا. قرآن بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو گے؟ بھائی صاحب مجھے، میری باری ہے، میں بات کرتا ہوں. قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن تو یہ کہتا، آپ نے جو آیت پیش کی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ وعدہ لیا کہ جب یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. آیا یہ ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا، وعدہ لے لیا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا، میں آپ کو حکمت دوں گا، میں آپ کو ہدایت دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر ایک رسول آئیں گے، اس رسول کی شان یہ، اور اس رسول کے اوصیاء ہوں گے، اس رسول کا اہل بیت ہوگا، یہ سب ہمارے احادیث میں موجود ہیں. اچھا وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آئیں گے مصدق لما معکم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، نستجیر باللہ. یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، نہیں، آپ کی تصدیق کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے ان پہ ایمان لایا. اگر انبیاء علیہ السلام کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ وعدہ لینا ہی فضول ہے نا. یہ تو آپ اپنے پیر پہ کلاڑا مار رہے ہیں. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر آپ نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں بدر میں تو کوئی نبی نہیں تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بدر میں نصرت کرنا واجب ہے. اگر وہ نصرت کرنے سے عاجز ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لینا یہ عبث ہے، یہ بکواس ہے. مثلا اللہ تعالیٰ بھی مجھ پہ واجب کرے نا کہ اللہ یاری تجھ پہ واجب ہے کہ تو دن میں جو ہے نا مثلا 50,000 رکعت نماز پڑھ لے. بھائی 50,000 رکعت دن میں ناممکن ہے، 50,000 رکعت پڑھنا یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فضول چیز ہم پہ واجب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایک چیز جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نصرت نہیں کر سکتے تو اللہ نے ان پہ کیوں واجب کیا کہ تم نے نصرت کرنی. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کیا انبیاء پہ ایسی چیز کو واجب کرتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام بجا بھی نہیں لا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. تو انبیاء علیہ السلام نصرت کر سکتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے واجب کیا. اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے میرے ساتھ عہد و میثاق کر لیا اس بات پر. انبیاء علیہ السلام نے قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، بھائی ہم نے ایمان لائے، ہم نصرت بھی کریں گے. یہ اللہ کا جو وعدہ لینا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ سب بخوبی واضح دلالت کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے باخبر، وہ نصرت کر سکتے ہیں، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، وإلا وہ باطل ہوتا. اور انبیاء علیہ السلام نے جو وعدہ دیا ہے نا، وہ کر سکتے تھے کہ وعدہ کہتے ہیں کہ بھئی یا رب ہم تو وعدہ نہیں کر سکتے بھئی، کیونکہ ہم نصرت کرنے سے عاجز ہوں گے. بھئی اللہ ابھی مجھ سے کہہ دینا کہ تو دن میں 50,000 رکعت نماز پڑھ دے، میں کیا کہوں گا اللہ سے؟ میں کہوں گا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ 50,000 یہ میری طاقت کی بات نہیں ہے. دن میں 50,000 رکعت نماز اللہ مجھ پہ واجب کر دے کہ تو فلان پہاڑی کو وہاں سے اکاڑ کے فلان سمندر میں تم نے پھینک دینا، میں نہیں کر سکتا بھائی. لا یکلف اللہ میرے نفسا الا وسعها، میری طاقت میں نہیں. اللہ مجھ پہ واجب ہی نہیں کرے گا ایسی چیز کو، اور میں اگر کوئی کہہ بھی دے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں کر سکتا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہی یہ کہ انبیاء علیہ السلام کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے کہا پس تم شاہد رہو میں بھی. یہ سب باتیں جو ہیں آئین کے مذہب کے مطابق، شیخ صاحب کے مذہب کے مطابق یہ سب ہے فضول ہے. میں نے ان سے بار پوچھا کہ آپ بتائیں یہ تو سب فضول بنتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ شیعہ جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکے. شیعہ جی تو تم کہتا ہے نا تم جواب دے دیتے کہ تم عقیدہ یہ کہ وہ موت کے بعد نصرت کر سکتے ہیں. شیعہ کے عقیدہ یہی کہ وہ موت کے بعد نصرت کر سکتے، یہ تمہارے مقصد کو ثابت کر لیتا ہے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور اس کے بعد جو پشت کرے، اس بات کو نہ مانے، وعدے سے پھر جائے، وہ فاسق ہے. بیوقوف پٹھان شیخ نے کیا انبیاء علیہ السلام کو فاسق بھی بنا دیا. اور میں نے بار پوچھا کہ اس سے تو انبیاء فاسق بنتے ہیں. جواب میں کیا کہتا ہوں؟ شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو میرے محترم ناظرین، یہ آیت اس کے مقصد کو ثابت نہیں کرتا، ہمارے مقصد کو ثابت کر لیتا ہے. الحمدللہ اس آیت کے ذیل میں جو شیعہ حدیث ہے
پہلی بات انہوں نے جو بار بار کہا نا کہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے بعد وہ بالکل مردہ ہے، ان کا کچھ اثر ہی نہیں. میں نے ان کی اپنی کتاب دکھا دی، یہ انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی. عبد الرحمن السیوطی، دیکھ عبد الرحمن السیوطی کے جو خاک پا بھی ہے نا، چپل کے جو مٹی ہیں، اس شیخ کے اساتید ہزاروں اساتید سے زیادہ عالم ہے، زیادہ فاضل ہے وہ کیا چیز عبد الرحمن السیوطی، کیا اعجوبہ ہے حضرت تعلیف میں، اور مختلف علوم پر اس کا احاطہ، بالخصوص علوم ادبیت میں، معانی بیان میں، بالخصوص علم کے صرف و نحو میں، اور اس کے علاوہ حدیث کا علم ہے، اس کے علاوہ فقہ کا علم ہے، بہت بڑا مجتہد گزرا وہ، اور علم کلام ہے، مختلف علوم پہ وہ ہر فن میں وہ استاد تھا، اور استاد ایسا کہ تاریخ میں ایسے استاد کم گزرے ہیں، یعنی ہر فن میں اس طرح ایکسپرٹیز ہونا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ اس کی کتاب ہے. اس نے کیا کہا کہ حیات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، هو سائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما تواترت به الاخبار وقد الف البیہقی فی حیات الانبیاء فی قبورهم جزءا فی حیات الانبیاء. بیہقی نے بھی ایک کتاب لکھا ہے، ایک جزء لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام فی قبور ہیں، اور پھر اس کے بعد احادیث نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، شب معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے ملاقات موسیٰ سے گفتگو کی وغیرہ وغیرہ. یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے بھائی، یہ جو آیت پیش کی ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق، یہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں نے جواب دے دی نا، اس جواب سے اس کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا مذہب باطل ہوتا ہے، اس کا اپنا عقیدہ باطل ہوتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر القمی، اول علی بن ابراہیم قمی کی جو تفسیر ہے، تفسیر روائی ہے. اس میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 106 میں یہ کہہ رہتا ہے نا کہ وہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام بدر میں نہیں تھے، احد میں نہیں تھے، تو یہ کیا ہو گیا بھائی. اور بھائی سن لو، تم نے قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا، تم نے قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے لیا، اس لیے تمہیں قرآن کا مطلب ہی پتہ نہیں، کسی سوال کا اسی لیے جواب نہیں دے سکتے. شیخ صاحب سن لو، علی ابن ابراہیم میں یہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ نَبِيِّهِ أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه ويخبروا أممهم بخبره. حدثني أبي عن ابن أبي عمير انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اور بہت سارے احادیث میں کہ 12 اماموں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ ان پہ ایمان لانا، اپنے قوموں کو بتا دینا ہے اپنے. اور نصرت کب کریں گے؟ نصرت کب کریں گے؟ رجعت میں، قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سب انبیاء کو دوبارہ زندہ کر دے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما بعث اللہ نبیا من لدن آدم فهلم جرا والا ويرجع الى الدنيا وينصر امیر المؤمنین علیہ السلام وهو قوله تعالی لتؤمنن به یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تنصرنه یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت سے پہلے سب کو اللہ، جیسے عزیر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی اللہ ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام. حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے گدے کو بھی زندہ کیا. تو انبیاء علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں، اور پھر آئیں گے، ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نصرت کریں گے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ عالم زر کی بات ہے، یہ عالم دنیا سے پہلے کی بات، یہ عالم ارواح کی بات ہے، وہاں پہ یہ وعدہ لیا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری ای عہدی قالوا اقررنا قال اللہ للملائکہ، وہ خطاب ملائکہ سے، فاشہدوا، تم شاہد بننا، وانا معکم من الشاہدین. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نصرت ملائکہ انبیاء علیہ السلام کب کریں گے؟ یہ نصرت انبیاء علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آ کر قیامت سے پہلے رجعت کے زمانے میں، وہ رجعت شیعہ عقیدہ ہے، بہرحال اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر اس وقت ہوگا، ٹھیک ہے نا.